گزارش ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی سردار احمد مدنی صاحب سے کہ وہ اپنے قرآنی اور روحانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور اور مستفید کریں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سردار احمد مدنی اور نعروں کا جواب دیں۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب یا کسو کشو محبت و عزت کے ساتھ آقا و مولا بدر تعداد فخر مقدار شاہی اردو سنا بی کسو سہارا سید الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار دربار عالیہ میں ہدیہ اصلاح و اسلام حسنی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلک وأصحابک یا معزز سامعین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انبیاء کرام میں سب سے افضل ہے، اسی طرح اولیاء کرام میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کی طرف جائیں تو رب کائنات کے علاوہ حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، اور جب ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو سربراہ کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتوں میں سے حصہ دیا، اور آقا علیہ السلام کی حقیقت کی طرف جائیں تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ یہ وہ ذات جو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے، جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے، درختوں کو اشارہ کرتے ہیں تو درخت آ کر قدموں میں گر جاتے ہیں، جانور کو اشارہ کرتے ہیں تو جانور آ کر سجدے کرتے ہیں، پتھر کو اشارہ کرتے ہیں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، اور اگر کنویں کے پانی کو اشارہ کرتے ہیں تو میٹھا ہو جاتا ہے، اور اگر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرتے ہیں تو 1500 صحابہ پیتے بھی ہیں اور وضو بھی کر جاتے ہیں۔ یہ حقائق دیکھنے کے بعد غور و فکر اس بات کا ظاہر ہوا کہ اس محمد مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ ہیں کون سی ذات، ہیں کون سی ذات؟
بھائی امام صاحب نے اگر عشاء کا ٹائم چینج کرنا ہو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ بھائی کل سے عشاء کی نماز 7:30 بجے ادا ہے اگر ڈائریکٹ ہی انہوں نے شروع کر دی بہت سارے آ جائیں گے، کچھ کمیٹی والے بھی ہوں گے، کچھ نمازی ہوں گے، امام صاحب آپ نے بتایا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ ہیں کہ نماز ظہر میں کھڑے ہیں، دل نے چاہا کہ میرا قبلہ وہ ہو جائے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، بس ادھر دل میں خیال آنا تھا، ادھر رب کائنات نے جبریل کو بھیجا، وحی نازل کر دی کہ مولا اتنی بھی کیا جلدی تھی، اتنی بھی کیا جلدی تھی، 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 2 اور ہو جاتی، ظہر کے بعد جبریل آ کر کہہ دیتے عصر سے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں نے دیکھا کہ رب کائنات آپ کی بات کو پورا کرنے میں بڑی جلدی کیا کرتا ہے، بڑی جلدی کرتا ہے۔ ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں، خیال آتا ہے کہ مولا میرا قبلہ وہ ہو جو میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، 2 رکعتیں گزر جاتی ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے، جبریل آتا ہے، وحی لے آتا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے محبوب ہم نے دیکھا آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھائی، قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اور قریب ہم قبیلے کو اس کی طرف بدل دیں گے جو آپ کی مرضی کا قبلہ، اور اسی نماز میں حکم آ گیا کہ حضور آپ مسجد حرام کی طرف مڑ کر نماز حضور نے چاہا قبلہ تبدیل ہو گیا۔ آج تو کہتے نہیں کہ حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں 2 عالم چاہتے ہیں، 2 عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، اور خدا چاہتا ہے رضائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا خدا کو چاہتا ہے کہ ہم زمانے میں زمانے سے الگ ہی معیار رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی کو رکھتے ہیں جو محبوب گناہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جب خدا چاہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کرو، کیا یہ کون سی ذات ہے، یہ کون سی شخصیت ہے، بیٹھے تو ہمارے پاس ہو، نگاہ اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ دیکھ رہے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں تو جنت کی سیر کراتے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں تو رب کا دیدار کراتے ہیں، بیٹھے تو ہمارے پاس ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ سید اس بات ہے، مولا علی مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا تھا سواری پر، آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کر مسکرا دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا واقعہ تو ہوا نہیں، آپ مسکرائے کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کون ہے جو بخشے؟ تو میں نے جب یہ کہا تو رب کائنات اس پر مسکرا دیا۔ سفر مدینے کی گلی میں چل رہا ہے، نگاہ لاوقاع پہ ہے، کہا میں جو مسکرایا ہوں یہ رب کے مسکرانے پر مسکرایا۔
رب کے مسکرانے پر مسکرایا ہے، تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات وہ ہے، بیٹھے تو مدینے میں ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں تو لامکاں چلی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق سوچ میں پڑ گئے، بندہ کو ہے، ماجرا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے جانا نہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کا ہے، محمد کا خدا جانے۔ ہم نہیں جان سکتے، ہم تو حضور غوث اعظم تک نہیں پہنچ سکتے، حضور غوث اعظم تک نہیں پہنچ سکتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، پہچان نہیں سکتے۔ ہمیں حکم ہے اتباع کرنے کا، ہمیں حکم ہے محبت کرنے کا، ہمیں حکم ہے محبت کرنے کا۔ وہ اختیار جو کہتے ہیں نا اختیار نہیں ہے، رب کائنات کا بروز قیامت ان کو در در پھیرے گا۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، حدیث شفاعت کے نام سے مشہور ہے، کہ لوگ سارے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے تاکہ قیامت میں حساب کتاب شروع ہو سکے۔ کہ رب اتنا غضب پہ ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے۔ حضرت آدم منع کر دیں گے، وہ اس لیے نہیں، وہ جائیں گے دیگر انبیاء کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، دیگر انبیاء کے پاس ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہیں ایڈریس بتا دیتا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس بتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے تو حضور کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، میں اسی لیے سارے انبیاء کے پاس ہوئے، انبیاء نے کیا جواب دیا؟ نفسی نفسی اذهب الی غیری، اور محمد مصطفیٰ کی زبان پہ انا لہا ہوگا۔ کیوں؟ بھائی جب فیصلہ حضور نہیں کرنا ہے، شفاعت حضور نہیں کرنی ہے، تو پھر یہ سب انبیاء کے دروازوں پہ کیوں پھیرا جا رہا ہے؟ اسی لیے میرے امام نے کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، آج لے ان کی پناہ، کل قیامت کے دن رب کائنات۔ بھائی ہم تو آج بھی در مصطفیٰ پہ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم کہتے ہیں آپ پہ لے جائے۔ جو نہیں جانا چاہتے ان کو پھیرا جائے گا کہ تم در مصطفیٰ سے پوچھتے تھے، تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در پر جانے کو شرک و بدعت کہتے تھے، آؤ آج تمہیں غیر اللہ سے، کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، آدم سے بھی مانگیں گے، جاؤ یہاں فیصلہ ہونے والا نہیں، ابراہیم سے بھی مانگیں گے، جاؤ نوح سے مانگیں گے، جاؤ بھیج دیا جائے گا سب۔ اب مجھے یہ بتائے ہیں کہ میدان محشر میں یہاں اگر مدد مانگنا جائز نہیں ہے تو وہاں کیسے جائز ہو جائے گا غیر اللہ سے مدد مانگنا؟ رب ان کو گھمائے گا، آپ تو خوشی خوشی جائے گا، اسی آستانوں پہ جاتے ہیں، ہم تو بزرگوں کے آستانوں پہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے یہ نبی کا مزار ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ ولی کا مزار ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سننی تو خوشی خوشی جائے گا کہ آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہو، ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہو، اسماعیل علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہو۔ ارے محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچ جائے گا، قدموں میں پہنچ جائے گا، اس کے لیے تو سعادت ہوگی، لیکن رب ان کو پھیرے گا، رب ان کو پھیرے گا، تو پھیرے لگاتے
مصطفیٰ امت کے وکیل نہیں ہیں، امت کے شفیع ہیں۔ وکیل تو وہ ہوتا ہے نا جو گناہ، وہی آج کل ہے سیاہ کو سفید و سفید کو سیاہ کر کے دکھاتا ہے۔ حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ مولا یہ میری امت گناہگار نہیں ہے اس لیے میں گناہ نہیں کیا۔ حضور فرمائیں گے کہ گناہگار ہیں لیکن میرے ہیں، لیکن میرے ہیں۔ مولا تو بخش دے، مولا بخش دے۔ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ مصطفیٰ سجدے میں سر رکھیں گے، جب سجدے میں سر رکھیں گے تو رب تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سجدے سے سر اٹھا لو، مانگو عطا کیے جاؤ گے، بارش کرو قبول کی جائے گی۔ اس لیے حضور کے مقام کو ہم نہیں پہچان سکتے، ان کے مقام کو نہیں پہچان سکتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کیسے پہچانے؟ معزز ساتھی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد بنی، پیدا ہونے والی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کے والد کے خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یا ابا موسیٰ آتاک اللہ ابن ہوا بنی و محبوبی و محبوب اللہ، فرمایا اے ابو موسیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر رہا ہے جو میرا دوست ہے، میرا بھی محبوب ہے اور رب کا بھی محبوب ہے۔ عنقریب اس کی شان اولیاء اور احکام میں وہ ہوگی جو میری شان انبیاء اور رسول میں۔ عنقریب یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ حضور نے پہلے آ کر خواب میں بشارت دے دی تھی۔ اب پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، کرامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم مکتب جاتے ہیں، اس بچے کو ہم اگر بھیجتے ہیں مکتب میں، ہمیں 4 سال کا بچہ اگر مکتب بھیجا تو قاعدے اتنے پھاڑ دیتا ہے، قاعدہ ختم کرنے سے پہلے 50 قاعدے تو وہ پھاڑ چکا ہوتا ہے۔ لیکن غوث پاک پر قربان جائیں کہ غوث پاک مکتب جاتے ہیں، جب مکتب پہنچتے ہیں قاری صاحب کہتے ہیں پڑھیے الحمدللہ رب العالمین۔ کہا قاری صاحب یہ تو مجھے آتی ہے، کہا پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کہا قاری صاحب یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو ولو اننا نزلنا۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو وقال الملأ الذين كفروا۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو واعلموا انما غنمتم۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو يعتذرون اليكم اذا رجعتم۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو وما من دابة في الارض الا على الله رزقها۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو ربما يود الذين۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو قال اعلم انك لن تستطيع معي صبرا۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ کہا یہ بھی مجھے آتا ہے، کہا پڑھو قد افلح المؤمنون۔ کہا قاری صاحب 18 سپارے حفظ کر کے آیا ہوں، آج آپ کے پاس 19 پڑھنے آیا۔ 18 سپاروں کے حافظ مکتب میں جاتے ہیں، اس سے پہلے کسی قاری سے نہیں پڑھا۔ آج بسم اللہ ہے گویا، اور بسم اللہ پہ 18 سپارے اگر سنا دیے جائیں، مجھے یہ بتائیں ان کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ قاری صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تم نے کہاں پڑھا؟ آج تو تمہارا مکتب کا پہلا دن ہے۔ کہا میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ تھی، ماں تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔
ہمارے لیے درس ہے. صبح سے لے کے رات تک ہمارا دل بھی بند نہیں ہوتا. اور جب عورت 19 سے ہو تو وہ کام کاج بھی چھوڑ دیتی ہے. بہت سارے بہنوں سے یا کچھ گھر والے چھوڑا دیتے ہیں. اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ صبح سے پڑی ہوئی ہے بس وہ کبھی کوئی ڈرامہ چل رہا ہے تو کبھی کوئی ڈرامہ چل رہا ہے تو کبھی کوئی فلم چل رہی ہے تو کبھی کیا اور دیکھا جاتا ہے. خواہش کیا ہوتی ہے؟ خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا بغزی مسکانی کا تھا. کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ نماز میں جھکنا نہیں ہے، تلاوت قرآن کرنی نہیں ہے، نعت میں ہمیں دل لگتا نہیں ہے، سبحان اللہ کی آواز ہماری نکلتی نہیں ہے. اور ہماری کنڈیشن فیس بک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں رات کو 2-3 بجے تک. یوٹیوب لے کر بیٹھے ہوتے ہیں رات کو 2-3 بجے تک. اور صبح کیا مؤذن صاحب، امام صاحب اور 4-6 بوڑھے بیچارے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. باقی کہاں ہے بھائی؟ باقی بھی تو اطراف میں بہت سارے نمازی تھے جو عشاء میں 4 صفحے تھی، 6 صفحے تھی، 8 صفحے تھی. ہماری تو کنڈیشن یہ ہے. اور رب سے دعا مانگتے ہیں مولا ہماری اولاد کو نیک بنا دیں. وہ صاحب پہلے اپنے آپ کو تو چینج کریں. ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے تو اولاد نیک پیدا ہوگی. اگر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کے پیٹ میں وہ ولایت کا مرتبہ ملا ماں کے پیٹ میں، تو آخر ان کے والدین بھی کچھ تھے. والد وہ تھے کہ جو ایک سیب بخشوانے کے لیے گئے، ایک سیب بخشوانے کے لیے. تو عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا سیب تو نہیں بخشوں گا، بخشنے کے لیے شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے گنگ ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تو اس سے شادی کرے گا تو میں بخش دیتا ہوں. کہا میں آخرت کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سیب بخش دے کہ شادی کرنے کے لیے آج آپ تو دوسرے کا حق ایسے ہڑپ کرتے ہیں جیسے ڈکا بھی نہیں. اور پھر دوسرا اگر کمزور ہے تو اس کو تو ایسے دبا کر اس کے حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ آفیسز میں دیکھ لیں، جس کی چلتی ہے وہ دوسرے کو کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے. جس کو کوئی عہدہ مل جائے تو وہ دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. جس کو کہیں بھی کوئی عہدہ مل جائے وہ دوسرے کے حق مارنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو خوف خدا رکھتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک سیب اگر وہ بھی کھانا شرعاً جائز تھا، ناجائز نہیں تھا، معیار میں بیٹھا ہوا سیب ہے، شرعاً کھانا جائز ہے، لیکن اس کو بخشوانے کے لیے آپ نے شرط قبول کر لی. دراصل عبداللہ سمعی نے دیکھا کہ یہ نوجوان جو ہے سیب بخشوانے آیا ہے، جو سیب بخشوانے آیا ہے، حالانکہ شرعاً اس کو پتہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن پھر بھی بخشوانے آیا ہے کہ یہ معمولی بندہ نہیں، یہ تقویٰ طہارت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہے. آپ کی بیٹی تھی جس کے کانوں نے کبھی گناہ سنا نہیں تھا، آنکھوں نے کبھی گناہ دیکھا نہیں تھا، ہاتھ کبھی گناہ کی طرف اٹھے نہیں تھے، پاؤں کبھی گناہ کی طرف چلے نہیں تھے، تو آپ نے سمجھا کہ یہ سیب بخشوانے نہیں آیا، رب کائنات نے میری بیٹی کے لیے نکاح بھیجا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ماں ایسی ہو کہ کبھی اس نے گناہ کو دیکھا نہ ہو، کبھی اس نے گناہ کو سنا نہ ہو، کبھی گناہ کی طرف ہاتھ اٹھائے نہ ہو، کبھی گناہ کی طرف پاؤں چل کر گئے نہ ہو، اور باپ ایسا ہو کہ وہ تقویٰ طہارت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہو. تو جب یسوع کا ملاپ ہوتا ہے تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. جب یسوع کا ملاپ ہوتا ہے تو بیٹا 18 سوالوں کا حافظ پیدا ہوتا ہے. جب یسوع کا ملاپ ہوتا ہے تو بیٹا پیدا ہوتے ہی روزے رکھتا ہے. ہم بھی اپنی کنڈیشن کو تبدیل کریں. ٹھیک ہے ہم حافظ بچہ پیدا نہ کر سکے، کم سے کم غلام عبد القادر تو پیدا ہو. عبد القادر کا سچا غلام تو پیدا ہو. اور وہی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حالت جنین میں. جنین کسے کہتے ہیں؟ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تو اس کو کہتے ہیں جنین. حالت جنین میں تلاوت قرآن سن رہے ہیں اور اب مقام غوثیت پر فائز ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو عبد القادر جیلانی حالت جنین میں باہر سے آواز سن سکتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو جب وہ غوث اعظم بن جائے تو اپنے مزار میں یا غوث المدد کی صدا کیوں نہیں سن سکتے؟ آپ کو مقام دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق یا مغرب میں کہیں بھی بے پردہ ہو جائے، مجھے پکارے تو میں اس کی پردہ دے دیتا ہوں، اس کو پردہ دے دیتا ہوں، اس کی مدد کو پہنچتا ہے. اور یہی عبد القادر جیلانی. آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل کی طرف نکلا، ایک بیل تھا اس کے پیچھے جا رہا تھا، بیل نے پیچھے مڑ کے آواز دی، عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. کہتے ہیں میں گیا، گھر کی چھت پہ چڑھا، جیلان بستی میں کھڑا تھا. گھر کی چھت پہ جب چڑھتا ہوں تو عرفات میں میرے حاجی کو کھڑے دیکھے. مکے میں جیلان میں کھڑے ہو کر مکے میں عرفات میں کھڑے حاجی کو دیکھا. اب حضرت کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہا تو ایک جن کھڑا ہو کر کہتا ہے قال عفریت من الجن. جن کہتا ہے کہ حضور آپ کی نافذ برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. کہا نہیں، میرے غلام ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی پہلے لے آؤں گا. ایک صاحب علم جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا وہ کھڑا ہوا، کہا حضور آنکھیں بند کریے، کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا. اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی ہزاروں میل دور سے تخت لا سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی آل میں پیدا ہونے والا سید عبد القادر جیلانی عرفات کے مقام کو بھی دیکھ سکتا ہے. کیوں نہ ہو کہ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ولی بن جاتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ورجلہ التی یمشی بہا ویدہ التی یبطش بہا. کہ جب میرا ولی میرا محبوب بن جاتا ہے عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے، جب میرا محبوب بن جائے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو فرمایا لئن سألنی لأعطینہ، کہ اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کر بیٹھے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کتیا کو اللہ تعالیٰ 6 بچے بغیر مزار پہ جائے دے دیتا ہے. تم سنی مزار پہ چلے جاتے ہو، تو کتیا کون سے مزار پہ جاتی ہے؟ اس کو تو 6 بچے بغیر مزار پہ جائے نہیں جاتے. تم مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ ہم نے کہا ہم اسی لیے تو جاتے ہیں کہ بولا ہمیں کتی کے بچے نہیں چاہیے، ہمیں کتی کے بچے کوتیا کے بچے نہیں چاہیے کہ کوئی تو انبیاء کی شان میں بہنتا رہے، کوئی صحابہ کی شان میں بہنتا رہے، کوئی اولیاء کی شان میں بہنتا رہے، کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں بہنتا رہے. اور مولا ہمیں دے تو ایسے بچے دے کہ جو انبیاء کے بھی عاشق ہوں، صحابہ کے بھی عاشق ہوں، اولیاء کے بھی عاشق ہوں، اہل بیت اطہار کے بھی عاشق ہوں، ارے عبد القادر جیلانی کے بھی عاشق ہوں، اور عبداللہ شاہ رازی کے بھی عاشق ہوں. ہم اسی لیے جاتے ہیں مزار میں کہ رب نے فرمایا لئن سألنی، اگر میرا ولی مجھ سے سوال کر بیٹھے تو میں اسے پورا کرتا ہوں.
ہم گنہگار ہیں، ہم مولا سے مانگتے ہیں، رب دینے والا ہے، لیکن ہم گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو گناہ یاد آتے ہیں، تو پھر خیال آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اگر ہمارے گناہوں کی طرف نظر کی تو دعا قبول نہیں ہوگی، تو ہم ولی کے دربار میں جا کر وسیلہ دیتے ہیں کہ مولا میں تو کچھ نہیں لیکن تیرے ولی کا غلام ہوں، عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں، عبداللہ شاہ غازی کا غلام ہوں، سبز باری کا غلام ہوں، مولا تو کرم کر دے، مجھے نہ دیکھ ان کو دیکھ جن سے میری نسبت ہے، ان کو دے تو عطا کر دے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں جب وہ ولی سفارش کرتا ہے تو رب کائنات عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے امان نہ دیکھے، امان نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ۔ معزز ساتھی، وہی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ زور کی نماز کا وضو کر کے زور کی تیاری کر کے بیٹھا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ اولیاء کرام کا عقیدہ کیا تھا اس کو سمجھیں۔ آج تو بعض لوگ پھر گئے ہیں، کہتے ہیں حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے، ماذ اللہ۔ اور عبد القادر جیلانی کا عقیدہ ہی نہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک ولی بیٹھے تھے، درس چل رہا تھا، آپ منبر پہ بیٹھے تھے، درس چل رہا تھا، درس کے دوران حضور عبد القادر جیلانی نے بیان موقوف کیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ولی تھے ان کو نیند آ گئی، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کھڑے رہے جب تک وہ سوتے رہے، جب وہ نیند سے بیدار ہوئے یہ بیٹھ کے، اور اسے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نیند آئی؟ عبد القادر جیلانی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے سر جھکا کر۔ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا کیا تھا؟ کہا میری آنکھیں بند ہوئی تو مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر جیلانی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ حضور کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور بیان موقوف کر دیا تھا۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ظہر کا وضو کر کے بیٹھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں عرب کے بڑے فصحاء و بلغاء ہیں، حضور ان کے سامنے کیا بیان کرے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا منہ کھولو۔ کہا منہ جب کھولا تو 7 مرتبہ آقا علیہ السلام نے اپنے لوہا بھی اس میں ڈالا۔ عبد القادر جیلانی کے منہ میں کہتے ہیں زور کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو مولا علی تشریف لائے۔ آپ کی بات نہیں کر رہے، روایت میں منام کا نہیں ہے، ظہر کی نماز خواب میں نہیں پڑھ رہے تھے۔ میرے حضور غوث اعظم ہیں تو آج کل کے جاری پیروں کی طرح نہیں ہے، لنگر تمہارا کھائیں پاکستان میں، پیسے تمہارے بٹورے پاکستان میں، نذرانے تم سے لیں پاکستان میں، اور کہیں نماز میری مکے میں ہوتی ہے، نماز مکے میں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم آئے تو پیر صاحب بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہی مرید جا کے نماز پڑھ رہا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے پیر صاحب دعا کرے۔ ارے مرید صاحب آپ اس پیر کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، یہ نہیں ہے جو نماز کے وقت نماز 6 مرتبہ لوہا میں دن ڈالا، 6 مرتبہ۔ میں نے پوچھ لیا کہ حضور آپ بتائیں، آقا علیہ السلام نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا۔ حضرت علی نے فرمایا تاکہ حضور کی مثل نہ ہو جائے، حضور کے ساتھ برابری نہ ہو جائے۔ اور آج اگر کوئی 4 دن کا چلہ لگا کے آتا ہے کہتا میں حضور کی مثل ہوں، بھائی صحابہ کا عقیدہ و نظریہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و تعظیم اتنی ہے، ادب و تعظیم اتنی کہ ہم حضور کی مثل نہیں، ہم حضور کی مثل۔ پھر عبد القادر جیلانی یہاں ایک عقیدہ دے کر کے ہیں، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی زندہ ہیں، علی المرتضیٰ بھی زندہ ہے۔
اسی لیے میرے امام نے کہا ہے تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میرے چشمے اب کیا ہوا؟ اب بیان شروع ہوا، بیان شروع کر دیا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ مجمع جمع ہوتا رہا یہاں تک کہ آپ کے بیانات میں سے چلے، لیکن عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ساؤنڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا تو بڑا ہے، اس نے وہ پاور دے دی تھی۔ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے تو آخری صف کا بندہ جو آخر میں بیٹھا ہوتا تھا وہ اتنی ہی آواز سنتا تھا جتنی پہلی صف میں بیٹھا تھا۔ 70,000 کے مجمع میں آواز پہنچانا، اور اب اس کی برکتیں ظاہر ہو گئی۔ ابن جوزی بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے صوفیہ کو نہیں مانتے، صوفیہ کرام کو نہیں مانتے۔ کسی نے دعوت دی کہ ایک صوفی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حلقہ درس لگاتے ہیں، تو کبھی چلے ان کے درس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ چلے ابو العباس یہ بہت بڑے ولی کامل اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ابن جوزی کے ساتھ بیٹھا، جب حضور غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو میں ابن جوزی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک قاری نے تلاوت کی، جب تلاوت قرآن ایک آیت کی گئی تو عبد القادر جیلانی کرسی پہ بیٹھے، اب اس کے تفسیری معنی بیان کیے۔ آپ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفسیری معنی بیان کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، 11 معنی بیان کیے۔ تو میں نے ابن جوزی سے پوچھا کہ آپ کو آتا ہے؟ تو انہوں نے سر ہلایا کہ مجھے بھی آتے ہیں۔ کہا 12واں معنی بیان کیا، 13واں بیان کیا، 14واں بیان کیا، 15واں بیان کیا، 16واں بیان کیا، 17واں بیان کیا، یہاں تک کہ 20 بیان کر دیے، اور ہر ایک کے دلائل دیے۔ پھر رکے نہیں، 21واں، 22واں، 23واں، 30 بیان کر دیے، رکے نہیں، 40 معنی تفسیری بیان کیے۔ معنی کے بعد ابن جوزی کہ ابو العباس کہتے ہیں میں نے ابن جوزی سے پوچھا، کہا نہیں یہ تو مجھے نہیں آتے، یہ تو مجھے نہیں آتے۔ ارے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں جن کے حالات جان جاتے ہیں، آپ نے ابن جوزی سے کہا ابن جوزی یہ ہمارا کال ہے، یہ تو ہماری تقریر ہے جو تم نے سنی ہے، یہ صوفیہ کی تقریر ہے جو تم نے سنی ہے۔ کہا یہ ہمارا کال ہے، آؤ اب حال کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کی سنگ لگائی، جب لا الہ الا اللہ کی سنگ لگائی تو مجمع پہ وجد طاری ہو گیا۔ ابن جوزی بھی وجد میں آ گئے، امامہ پھینکا، کپڑے پھاڑے، آپ کے قدموں میں آ گئے اور کہنے لگے عبد القادر جیلانی کی کال کی مثل کوئی کال نہیں ہے، آپ کے ہاتھ کی مثل کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ بے ساتھ تفکار اٹھے کہ عبد القادر جیلانی کے مریدوں سے زیادہ سعادت مند کوئی مرید نہیں ہے، جن کے پیر کا مقام یہ ہے کہ جب علم کی گفتگو کریں تو علم کے دریا بہا دیتے ہیں، اور جب روحانیت پہ آئیں تو بڑے بڑے خوشبو کو عشق سے لبریز کر کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہمارے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ علم میں آپ وہ مقام رکھتے تھے کہ آپ مشتہر ہو، آپ مذاہب اربعہ کے مفتی تھے، لیکن آپ فتویٰ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مسلک پر دیتے تھے۔ یہی یاد رکھیے گا، آپ کوئی شافعی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو یا مالکی ہو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے غلام ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ سنی سے ہی عقیدہ ہو، یہ حضور کے غلام ہیں۔
رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اداؤں کو باقی رکھنے کے لیے، آپ کے اقوال کو باقی رکھنے کے لیے، آپ کی احادیث کو باقی رکھنے کے لیے، آپ کی احادیث پر عمل کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دی، ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ امام شافعی کی ڈیوٹی لگ گئی، کیونکہ اگر ایک ہی مذہب ہوتا، مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ ہی ہوتے تو یہ بعض احادیث پر عمل کرتے ہیں تو بعض احادیث رہ جاتی۔ اب امام مالک کی ڈیوٹی لگی، بعض احادیث پر انہوں نے عمل کیا۔ امام شافعی کی ڈیوٹی لگی، بعض احادیث انہوں نے لے لی۔ امام احمد بن حنبل کی ڈیوٹی لگی، بعض احادیث انہوں نے لے لی۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حنبلی مسلک وہ کیونکہ کمزور پڑ گیا تھا تو آپ نے اس کو ترویج کے لیے اس کے مطابق فتویٰ دیا اور امام احمد بن حنبل کی پیروی کی، اور آپ نے اتنے بہترین انداز میں فتویٰ نویسی کرتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکل مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور یہ اتنے جلدی میں جواب دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مسئلہ آیا کہ ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میں اگر ایسی عبادت نہ کروں کہ اس وقت جب میں عبادت کروں تو کوئی اور دوسرا عبادت نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ اب علماء سے پوچھا گیا، علماء اس کا جواب نہ دے سکے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ مطاف کو خالی کروا دو، طواف کرنے کی جگہ کو مطاف کہتے ہیں، مطاف کو خالی کروا دو اور اس کو طواف پہ بھیج دو، کیونکہ مطاف میں جو طواف کی عبادت ہوتی ہے جب سے بھی یہ ایک ہی کرنا ہوگا، 7 چکر پورے کر لے اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اس کا کوئی اور یہ عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے جب جواب سنا تو دنگ رہ گئے۔ دراصل بات کیا تھی، علماء جو ہوتے ہیں تو وہ کتابوں کو دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں، اور جن کی رب کائنات ڈیوٹی لگاتا ہے تو وہ کتابوں کو دیکھ کر نہیں، ان کو تو مصطفیٰ بتاتے ہیں، وہ جواب دیتے چلے۔ دادا علی حجویری سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ حنبلی کیوں نہیں ہوئے، آپ مالکی کیوں نہیں ہوئے، آپ شافعی کیوں نہیں ہوئے، آپ حنفی کیوں ہیں، آپ حنفی کیوں ہیں؟ آپ کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک شخص کو اٹھائے لے جا رہے ہیں، میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ وہ امام ابو حنیفہ ہے۔ کہا میں سمجھ گیا کہ ابو حنیفہ خود نہیں چاہتے، انہیں تو مصطفیٰ جانا ہے۔ آج بعد آتے ہیں اتنی داڑیاں، داڑھی اتنی رکھے کون سے لوگ رہے ماشاء اللہ، یہ دیکھیں امام صاحب کی دیکھیں اتنی داڑیاں کہ سنبھال گئی، بائک پہ بیٹھا تو ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر وحشت آتی ہے۔ یہ سنت نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بڑی داڑھی والے بیوقوف ہوتے ہیں۔ یہ قول کسی نے پڑھا، اس کی بڑی داڑھی تھی، اس نے وہ لیمپ لیا تو اس سے جلانا شروع کر دی تو ساری داڑھی جل گئی، تو کہنے لگا عمر نے سچ فرمایا تھا کہ بڑی داڑھی والے بیوقوف ہوتے ہیں۔ آج بڑی داڑھی رکھ کر وہ کیا کہتے ہیں، نہیں جی ہم تو حنفی مذہب کو نہیں مانتے، تقلید کرنا حرام ہے، تقلید کرنا حرام ہے۔ 14ویں صدی میں آ کر نیا فرقہ پیدا ہوا، تقلید حرام ہے، کیوں جی؟ کہا نہیں جی ہم ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نکالیں گے۔ میں نے کہا امام مسلم شافعی، بخاری شافعی، اگر تقلید حرام ہے، تقلید حرام ہے تو امام بخاری نے تقلید کی، اور یاد رکھیے حرام تو دور کی بات، ایسا شخص کہ جو بازار میں کھڑا ہو کر پانی پی لے یا کچھ کھا لے تو محدثین اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے، اور جو حرام کام کرے تو اس کی حدیث کیسے قبول ہوگی؟ میں نے کہا اگر تقلید حرام ہے تو اہل حدیث بھائیو تم نہ مسلم سے حوالہ دے سکتے ہو، نہ بخاری
بس اتنا ہی نہیں بلکہ تمام کتب حدیث لکھنے والے، کوئی تو امام شافعی کا مقلد ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، اور کوئی امام مالک کا مقلد ہے۔ تم اپنے لیے کوئی اور نئی حدیثیں لے آؤ، یہ تو مقلدین کی ہیں، یہ تو مقلدین کی ہیں۔ اب وہ مولوی انجینئر پلمبر مرزا وہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، طرح طرح کی جو ہے وہ احادیث مبارکہ کا غلط ترجمہ کر کے، اور بعض اللہ تابعین کے بارے میں کہتا ہے کہ تابعین بہت بڑے جھوٹے تھے، اولیاء کرام کے بارے میں بےہودہ بکواس کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں بےہودہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے میں کسی سے نہیں پڑھا، میں ڈائریکٹ حدیث کو مانتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں امام ابو حنیفہ تابعی بزرگ جو ڈائریکٹ حدیث کس سے لیتے تھے؟ صحابی سے، ڈائریکٹ صحابہ سے حدیث سے نہیں، تابعین سے نہیں۔ آج اگر کوئی مولوی ترجمہ کرے تو اس کی تقلید کرنا جائز ہو جائے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈائریکٹ صحابہ سے حدیث سنے اس کی تقلید کیوں جائز نہیں؟ ورنہ تو ہوگا یہ کہ ہر بندے کو پہلے عربی ساری سیکھنی پڑے گی، پھر وہ خود ترجمہ کرے قرآن کا، پھر وہ خود حدیث کا ترجمہ کرے، کسی کی تقلید نہ کرے، پھر جا کر وہ حدیث پر عمل کرے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں تو پوری عمر ہی گزر جائے گی، عمل کب کرے گا؟ ایسے لیے یاد رکھو، ٹناٹن رہو ٹی سنی، ٹناٹن سنی رہو، پلپلے نہ بنو۔ آج کل ایک اور فساد چل رہی ہے، وہ کیا؟ بعض بڑی گدیاں، بڑے پیر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، قرآن تشریح کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ یاد رکھیے، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے جنتی ہیں، اس میں اہل سنت کا کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جو اختلاف کرے وہ سنی، قادری، اور اس کا اہل بیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا تھا، عقیدہ کیا تھا؟ سنیے، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آ رہی ہو، میں راستے میں کھڑا ہوں، اس سواری کے پاؤں سے خاک اڑے اور وہ مجھ پہ پڑے تو میں سمجھوں گا کہ میری بخشش ہو گئی، میری مغفرت ہو گئی۔ یہ نظریہ تھا ان کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ہم ان کی خاک نہیں، ان کے پاؤں میں نہیں، ان کی سواری کے پاؤں سے اڑنے والی خاک اگر جسم میں پڑ جائے تو اپنی مغفرت سمجھیں گے، اپنی بخشش سمجھیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھو، امیر معاویہ بھی جنتی ہے، ابو سفیان بھی جنتی ہے، اور صحابی نبی جنتی ہے، اور جو یہ نہ مانے وہ سنی نہیں ہے، وہ قادری نہیں ہے، وہ رضوی نہیں ہے۔ تو لہذا ہم سنی ہیں، ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں۔ تو سب مل کر کہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ لہذا اپنی تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگا کرو، ہوں سنی، زور سے بولو، ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول۔ ہمارے کشمیر میرپور میں ایک نعت خواں کا انتقال ہوا کبھی حالیہ، انتقال کے بعد اس کے اطراف میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے، باقاعدہ ویڈیو نے اس کو کیچ کیا ہے، اس بندے کی زبان کلمے پر ہل رہی ہے۔ یہ سنی یہ ہوتے ہیں۔ یہاں میوا شاہ چلے جاؤ، میوا شاہ میں ہری مسجد قریب میں لگتی ہے، کمار بڑا میں
وہاں کے صدر تھے اور دعوت اسلامی کے وہاں نگران تھے، اس مسجد کے صدر تھے. میری ملاقات بھی ہوئی ان سے، ان کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد بارشیں ہوئی تو ان کی قبر کھلی. میرے ایک شاگرد نے ان کی قبر پر کھڑے مجھے کال کی کہ استاد صاحب یہ احمد بھائی کی قبر کھلی ہوئی ہے، کفن تک سلامت ہے. یہ ہے سنی، یہ ہے سنی. پیچھے ایک ویڈیو آئی ہے پنجاب سائڈ سے، امام مسجد میں 30 سال کے بعد، سنی امام مسجد میں 30 سال کے بعد قبر کھلی. خدا کی قسم کفن تک نہ ڈالی تھا. یہ رب تمہیں دکھاتا ہے کہ ادھر ڈبا ڈول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مانگا کرو، بولو ہوں سنی، ہو سنی، رہو سنی، بڑھو سنی مدینے میں، ہو سنی، رہو سنی، بڑھو سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے تربت جہاں بسیہ. یہ دعا لازمی کیا کرو، ورنہ آج کل ڈاکو ہیں، ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارے اندر سے محبت رسول کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ، جس مسرت میں عبد القادر جیلانی ہوں وہ باطل ہو سکتا ہے؟ جس میں دادا علی حیدری ہوں، جس میں عبداللہ شاہ غازی ہوں، اور جس میں خالد حسین رضوی ہوں، جس میں ریاض قادری ہوں، جس میں قرآن الحق شاہ صاحب ہوں، جس میں شاعر نورانی ہوں، ایسی ہستیاں. میں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں راولہ کوٹ میں ایک جلسہ ہوا. پہلے ایک اجتماع ہوا، اجتماع میں ادھر ادھر سے لوگ بڑے آئے سارے. پھر اس کے بعد وہاں میر الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ بڑی روحانی شخصیت ہے، انہوں نے جلسہ کیا. اس کے مقابلے میں بڑے بڑے ججز کو، بڑے بڑے لکھے لوگوں کو، وہ جب آئے تو بڑے متاثر ہوئے. کہا یار ہم تو پہلے اجتماع میں بھی آئے تھے، لیکن یہ جو جلسہ ہوا نا، تم لوگوں کی نورانیت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگ ہو. کسی مولوی سے کسی نے سوال کر دیا کہ یہ سنی کالے بھی ہوں تو یہ چٹے نظر آتے ہیں، سفید نظر آتے ہیں، وائٹ نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے سنی کریم لگاتے ہیں. مولوی صاحب کیا کہنے لگے؟ سنی کریم لگاتے ہیں. میں نے کہا نہیں مولوی سنی کریم نہیں لگاتے، میں کریم نہیں لگاتا. امام صاحب لگاتے ہیں کریم؟ امام صاحب کریم نہیں لگاتے، لیکن چمک رہا ہے چہرہ، نورانیت. دراصل سنی عشق رسول میں کانپتا ہے. جب وہ محبت رسول کا کام کرتا ہے تو مصطفیٰ کریم کا کرم ہوتا ہے، دل چمک اٹھتا ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے. اس لیے ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے. لنگر غوثیہ بھی کھائیں گے اور حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں گے، حضور غوث اعظم کی سیرت کو بھی اپنائیں گے. حضور غوث اعظم کی ایک نماز زندگی بھر میں نہیں چھوٹی، اور ہماری فجر بھی گول ہو رہی ہو، عشاء بھی گول ہو رہی ہو. جب ٹائم ملے تو پڑھ لی، نہیں ملا تو ایسا نہیں. ہم نمازی بنیں، آئے نیت کریں انشاءاللہ 5 وقت نماز 5 جماعت ادا کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، اور سنتوں پر عمل لازمی کریں. اپنے بچوں کو کڈس مدنی چینل دکھائیں، اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں. یہ آپ کے لیے بہترین تربیت کا ذریعہ ہے. بہت سارا علم آپ جاتے ہیں نا، دارالفتہ میں جاتے ہیں، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے. دارالفتہ کا پروگرام آتا ہے، مغرب کے بعد اس کے لیے صاحب لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کبھی مولانا مفتی شفیق صاحب کے صدر والے آپ کے قریبی یہ پروگرام کرتے ہیں. ایسی خوبصورت باتیں ہیں، ایسے ایسے مسائل. میں خود اس پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، حالانکہ ہمارا کام ہے پڑھنا پڑھانا، لیکن پھر بھی کئی ایسے نئے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ مدنی چینل کے پروگرامز دیکھا کریں، کڈس مدنی چینل اپنے بچوں کو دکھائیں. خود اپنے آپ کو کثرت کے ساتھ درود کا پابند بنا دیں. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. ہم
کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، ہماری محفلوں میں درود پاک ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہم اگر سچے مسلمان بن کر یہاں سے رخصت ہوئے تو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ، یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام تو اتنی نمازیں پڑھیں کہ آپ کے قوم پر غرب پڑ جائیں اور ہم ایک بھی سجدہ نہ کریں، ہم کہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ بھائی کیسا عاشق رسول ہے؟ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا نہیں ہے، کیسا عاشق رسول ہے؟ حضور کی سنت کو اپناتا نہیں ہے، کیسا عاشق رسول ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کرتا ہے، کیسا عاشق رسول ہے؟ تو عشق رسول یہ نہیں ہوتا کہ صرف نعرہ لگاتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ عشق رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حتی الامکان حضور کی شریعت پر عمل کریں، اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اس سے توبہ کر کے واپس رجوع کریں، اور آقا علیہ السلام کو دن میں 5 مرتبہ آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائے نماز پڑھ کے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نمازی بھی بنیں گے اور نیازی بھی بنیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر بیان کے دوران مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔